حاضرین محترم آئیے اب میں تذکرے حضرت پیر بخاری شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی پر کتاب کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ ضیاء ملت حضرت علامہ مولانا مفتی سید شاہ ضیاء الدین نقشبندی مجددی قادری صاحب اللہ دامت برکاتہ العالیہ، صدر مفتی و شیخ الفقہ جامعہ نظامیہ وقانی ابو الحسنات اسلامک ریسرچ سینٹر کو کہ حضرت اپنے بصیرت افروز خطاب سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائیں۔ حضرت کے استقبال نعروں کی اون سے کیا جائے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان حضرت پیر بخاری شاہ، فیضان حضرت پیر بخاری شاہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. ورونق اسٹیج تقدس معاف حضرت مولانا سید شاہ غوث محی الدین بخاری نقشبندی مجددی قادری قبلہ دامت برکاتہ العالیہ، سجادہ نشین، آفتاب برج حقیقت و مہتاب فلک شریعت عارف اللہ سید بخاری شاہ قبلہ قدس اللہ سرہ العظیم، وسیارت معاف حضرت مولانا ڈاکٹر ابو الفضل سید صفت اللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری قبلہ دامت برکاتہ العالیہ، جانشین حضرت ابو الخیر قدس اللہ سرہ و نبی رہے حضرت محدث لکن قدس اللہ سرہ و فضیلت معا حضرت مولانا ابو الفضل سید خلیل اللہ شاہ ثانی نقشبندی مجددی قادری المعروف شان حضرت سید عطا اللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری حفظہ اللہ، نبیر حضرت ابو البرکات و جانشین حضرت ابو الحسنات و ابو البرکات و ابو الخیرات و ابو الفیض رحمۃ اللہ علیہم، و فضیلت معاذ حضرت مولانا سید سلمان شاہ بخاری نقشبندی مجددی قادری مسجد العلی، برادر سجادہ نشین حضرت پیر بخاری شاہ قبلہ رحمۃ اللہ تعالی، حضرت مولانا خواجہ بہاء الدین نقشبندی مجددی قادری المعروف فاروق صاحب حفظہ اللہ تعالی، و رونق اسٹیج معزز مشائخ طریقت و علماء کرام، قابل قدر بزرگان محترم مکرم حاضرین و سامعین، ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں
حضرت عارف باللہ پیر بخاری شاہ قدس اللہ سرہ العزیز کے 116ویں عرس مبارک کے موقع پر اور آپ کے نبیرہ حضرت سید شاہ غوث محی الدین بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 93ویں عرس مبارک کی مناسبت سے اس مقدس مجلس پرنور میں شرکت کی سعادتیں نصیب فرمائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دربار وہ علم و عرفان کا دربار ہے جہاں سے خالق کونین نے اپنے فضل و کرم کی وہ بارشیں برسائی ہیں کہ جن سے خلق خدا کی تشنگی کو سیرابی میں بدلا ہے اور اپنے وقت کے علم و معرفت میں بلند و بالا مقام رکھنے والوں کو بھی خوب خوب سیراب فرمایا۔ اللہ رب العزت حضرت پیر بخاری شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کتنا بلند و بالا مرتبہ عطا فرمایا تھا، اس کا مجھ جیسا عاجز بندہ نہ ادراک کر سکتا ہے نہ احساس کر سکتا۔ سیدی محدث دکن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گلزار اولیاء میں آپ کے مقامات عالیہ کے سلسلے میں جو ارشاد فرمایا ہے، ان ارشادات کی روشنی ہی میں ہم حضرت پیر بخاری شاہ قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام کیا ہے کچھ اندازہ کر سکتے ہیں۔ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس دربار میں آ کر کیا فیض پایا تھا، آپ دیکھیے کسی بھی پیر سے آپ ہم جب مرید ہوتے ہیں، نہ وہ نقشبندی ہو، قادری ہو، چشتی ہو، سہروردی ہو، کسی بھی سلسلے کا پیر ہو، شیخ ہو، بیعت کے بعد کچھ اذکار کی تلقین پیر صاحب کر لیتے ہیں، مرید صاحب اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، تو صرف اذکار حسب توفیق کرتے رہتے ہیں، مگر یہ وہ پیر کامل کے کہ جن کی خدمت میں بیعت کے بعد محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ تلقین ذکر حاصل کر کے گھر میں بیٹھ کر ذکر میں مصروف رہ کر اپنے ذکر مجاہد کو جاری نہیں رکھے، بلکہ روزانہ تشریف لاتے تھے حضرت کی بارگاہ میں اور پھر حضرت کے سامنے بیٹھ کر تلقین ذکر کی برکتیں پاتے تھے۔ شیخ کامل توجہ دے رہے ہیں اور طالب کامل توجہ پا رہے ہیں، انوار الہیہ کی کیا برسات ہو رہی تھی ہوگی۔ ایک مرتبہ آنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں آج بھی خانقاہوں میں نظام ہے کہ ہفتہ واری حلقہ ذکر کی مجلسیں ہوتی ہے، ماہانہ حلقہ ذکر کی مجلسیں ہوتی ہے، مگر اس دور میں محدث دکن حضرت سے بیعت کی سعادت حاصل کی ہے، ہفتہ واری یا ماہانہ مجالس کی بات نہیں، یومی یا حضرت حاصل ہو رہے ہیں۔ کہاں سے؟ حسین عدم سے آ رہے ہیں، کافیارہ آ رہے ہیں، اسی بخاری گلشن میں آ رہے ہیں، راستے کی جو سہولت یاب ہے پہلے نہیں تھی، اور وہ بھی کب آ رہے ہیں؟ ایسا نہیں کہ ظہر میں آ رہے ہیں، فجر کی نماز کی ادا ہو رہی بلا لحاظ موسم ہمیشہ تشریف لا رہے ہیں اور بلا ناغہ حضرت کے پاس پہنچ رہے ہیں۔ کبھی کبھار کل چوک کی وظیفہ پڑھ لیتے تھے، ورنہ 14 سال تک یہ معمول رہا کہ نماز فجر اپنے شیخ کی مسجد میں پڑھتے تھے اور پھر فجر کے بعد سے لے کر اشراق تک، چاش تک حضرت کے پاس حاضر رہ کر حضرت سے روحانی توجہات حاصل فرماتے۔ سبحان اللہ۔ آپ بتائیے دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی میں جو بھی علم کا نصاب بنتا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ 14 سال روزانہ استاذ کے پاس طالب علم کو حاضری لازم کر دی جائے۔ آج بھی آپ دیکھیے ایسا کہیں نظام نہیں ملتا، اس میں تاخیرات کا بھی سلسلہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی مدرسہ ہمارا جامعہ نظامیہ علم و عرفان کا وہ عظیم ادارہ ہے جس کو شیخ الاسلام امام محمد اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے حکم میں بنانے پر تعین فرمایا ہے، لیکن وہاں بھی ہفتے میں ایک تاخیر کا دن ہوتا ہے تاکہ طلبہ تازہ دم ہو جائے، اساتذہ تیاریاں کریں، اپنے احباب سے ملاقات کا موقع ہوتا ہے، اس لیے لازم ہے کہ ان کو آرام کے لیے ایک دن چھٹی دی جائے۔ ابو الحسنات 14 سال میں ایک دن چھٹی لی ہے، کوئی بتا دیجیے تعلیم میں، اور کوئی حضرت کے پیر نے لازم بھی کر دیا تھا کہ اے ابو الحسنات آپ بیعت کر چکے ہو، یہیں فجر پڑھنے آنا۔ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا حضرت کے بارے میں لکھی ہوئی، میں بھی میرے پیر ابو البرکات کی بارگاہ میں رہا ہوں۔ ابو الحسنات محدث دکن کی اس مسجد میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی اور میں نے وہاں حفظ قرآن کیا، مغرب سے لے کر عشاء کی 10 بجے ہوتی تو اذان عشاء تک میں بیٹھ کر سبق یاد کرتا رہا۔ ابو البرکات رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی توجہات میں رہا اور حضرت سے بھی میں نے حضرت کا ذکر سنا، مگر یہ نہیں کہ وہ یہ فرماتے ہوں کہ نہیں میرے ابا جان کو پیر نے کہا تھا روزانہ حاضری لگاتے رہنا، نہیں حضرت سے بھی نہیں فرمائے۔ ابو الخیر رحمۃ اللہ شاہ صاحب کے ساتھ یہیں پر حضرت کے سجادہ نشین گانا ہے، جب تک حضرت حیات میں رہے اس میں آیا کرتے تھے، کتاب اور دعا کرواتے تھے، فقیر
خطاب کرتا تھا، حضرت نے کبھی نہیں فرمایا۔ اس سے پہلے حضرت انوار اللہ شاہ صاحب کے ساتھ بھی یہاں حاضر ہوتے تھے، حضرت ابوالخیرات انوار اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب بھی فرماتے، انہوں نے بھی کہیں تذکرہ نہیں فرمایا۔ محدث دکن کے اوپر لکھی ہوئی کسی کتاب میں بھی ذکر نہیں ہے، حضرت شہزادہ جان نے بھی کسی نے نہیں فرمایا، حضرت ابوالفیض عطا اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہم نے نہیں سنا، کہیں بھی کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ پیر نے فرمایا ہو کہ لازم آیا کرو۔ لیکن وہ کیسے مرید ہے کہ شیخ کی طرف سے لازمی نہیں قرار دیا گیا، مگر عشق و محبت و وابستگی کا عالم یہ ہے کہ کبھی نانا ہی نہیں ہو رہا ہے، کبھی چھٹی نہیں لی جا رہی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے حضرت صاحب اسٹوڈنٹ کی عمر میں تھے، طالب علم کی عمر میں تھے، کوئی مصروفیت کیا ہوتی، بچوں کو پڑھنے کے سوا کام کیا ہوتا، لیکن سید اللہ ابو الحسنات رحمۃ اللہ علیہ پیر بخاری شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر جب بیعت کیے تھے تو ظاہری علوم سے فارغ ہو چکے۔ ابو الحسنات کی عمر مبارک کو آپ جاننا چاہیں تو 1292 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، 10 ذوالحجہ جمعہ کے دن، تو 1292 کا مطلب 1300 میں 8 سال ہوئے، اور پیر بخاری شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں وہ حاصل ہوئے، تو ان کی عمر مبارک کیا رہی بولیے؟ 1314 ہجری۔ اب یہ 14 اور 8 اور 14 ملائیے کتنے ہوتے ہیں؟ 23 برس کی عمر کو محدث دکن پہنچ چکے اور سارے علوم ظاہریہ پڑھ چکے، تفسیر بھی پڑھ چکے، حدیث بھی پڑھ چکے، فقہ بھی پڑھ چکے، ادب بھی پڑھ چکے، لغت بھی پڑھ، اور کتنا پڑھے تھے؟ ہمارے پڑھنے کے حساب سے ہم سمجھیں گے نہیں جناب، حضرت کے والد بزرگوار حضرت مولانا حافظ سید مظفر حسین شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ علیہ جس وقت آپ فارغ ہوئے وہ بھی بہت بڑے عالم تھے، لڑکوں سے بچپن میں یہاں آ چکے تھے۔ اصل میں ان کا گھرانہ مکہ مکرمہ سے مدینہ پاک سے ہوتا ہوا بیجاپور پہنچا اللہ کے حبیب کے حکم پر، جد اعلیٰ حضرت سید علی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جن کا مزار پرانوار آج بھی نظر میں مزار خلائق ہے، وہ وہاں آئے، سلسلہ چلتا رہا کہ حضرت کے والد بزرگوار حیدرآباد بچپن میں منتقل ہو گئے حالات کی وجہ، پھر یہاں آ کر آپ نے ان کے سلسلے کو جاری رکھا، بڑے بڑے اکابر علماء سے آپ نے علم حاصل کیا، یہاں تک کہ حضرت پیر مسکین شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید و خلیفہ ہوئے، تو محدث دکن کو انہوں نے بچپن میں اپنے پیر سے بیعت کروائی تھی، مگر چونکہ طالب علمی کا دور تھا، شروع کی تکمیل کا موقع نہیں آیا تھا کہ حضرت مسکین شاہ صاحب کا انتقال ہو چکا، طلب صادق حضرت کے دل میں انگڑائیاں لینے لگی، اور وہ حضرت کو ایک لفظ بھی چین سے بیٹھنے نہیں دی۔ ان کے والد بزرگوار نے ان کی طرف کو دیکھا، شفیق باپ نے دیکھا کہ میرا بیٹا ظاہری علوم سے فارغ ہو چکا ہے، میں نے تو مسکین شاہ کے پاس لے جا کر معرفت کا پیالہ پلایا ہے، اب اس کی تشتہی میرے فرزند کو بے چین کر رہی ہے، تو والد اپنے بیٹے کی جسمانی غذا کا جہاں بندوبست کرتے ہیں اور روحانی غذا کا بھی بندوبست کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا مظفر شاہ صاحب باوجود وہ خلیفہ ہے اپنے شیخ کے، مگر اپنے شہزادے کو جن کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں وہ پیر بخاری صاحب ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی باپ اپنے بیٹے پر سب سے بڑھ کر شفیق و مہربان ہوتا ہے، وہ چاہتے تھے کہ میرے بیٹے کو چمکانے کے لیے خالق کائنات نے چنا ہے بخاری صاحب کو، لہٰذا ان کی خدمت میں پیش کرنا میرا کام ہے، لا کر پیش کر دیجیے۔ حضرت سے نگاہ ڈالی، یہ نقشبند دکن کا سلسلہ ہے، حیدرآباد دکن میں بھی یہ سلسلہ آیا، ہندوستان میں بھی آیا، کس کے ذریعے سے؟ ہندوستان میں حضرت خواجہ باقی باللہ قبلہ رحمۃ اللہ علیہ سلسلے کو لائے، امام ربانی مجدد کسانی کو انہوں نے اس سلسلے سے وابستہ کیا، ان پر توجہ دی، تو خواجہ باقی باللہ بخارا سے سلسلے نقشبندیہ کو لائے ہندوستان، اور امام ربانی مجدد کسانی کو غلامی میں لے کر تھوڑی سی نشستوں میں وہ توجہ دے دیے، اس قدر وہ چمک گئے، اس قدر چمک گئے، اس قدر چمک گئے کہ علم و عرفان کی پہچان بن گئے۔ کوئی ایسا شخص دنیا میں آپ کو نظر نہیں آئے گا، چاہے وہ کسی مسلک سے کیوں نہ تعلق رکھتا ہو، جو امام ربانی کی بارگاہ میں اپنی محبت کا نذرانہ پیش کرنا اپنے اوپر اخلاقی فریضہ نہ جانتا، ہر کوئی جانتا ہے کہ انہوں نے دین کا وہ کام کیا، تو وہ نقشبندی فیضان لے کر خواجہ باقی باللہ ہے، امام ربانی کو انہوں نے نوازا، وہ سلسلہ ہے حضرت سعد اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتا ہوا نقشبند دکن بن کر حیدرآباد ہوا ہے، انہوں نے حضرت کی بخاری شاہ کو چمکایا، انہوں نے حضرت مسکین شاہ صاحب کو چمکایا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلفاء کا ایک سلسلہ ہے، میں اس کی تفصیل پہ نہیں لے جانا چاہتا ہوں، صرف بخاری شاہ کو سمجھنے کے لیے مجھ جیسے ناقص جس کے پاس زبان کی صلاحیت ہے، نہ بیان کی استطاعت ہے، وہ کیا کہے، میں صرف آپ کو اس بارگاہ میں لے چل رہا ہوں جہاں
بخاری شاہ کی خدمت میں آئے مرید ہونے کے بعد پہلے تو بیعت ہو چکے تھے، سلوک کی تکمیل کے لیے رجوع ہوتے ہیں، اور اس کے بعد شیخ مرید کرنے کے بعد ترقی میں ذکر فرما دیتے ہیں۔ سیدنا مودی سے لیکن کی عمر 22 برس ہے، اب اس کے بعد حضرت سے ادھر چلے گئے، اس کے ایفیت میں پھر رات میں آپ جو اولاد و وظائف کی ترقی کیے تھے اس کی پابندی کیے، تو جن میں بے چینی ہوئی تہجد کے وقت آپ تہجد ایسے ہی پڑھے، سیدھا کرامہ کرامہ سعید آباد آ رہے ہیں، اے سعید آباد تو نے اپنے اندر کیا برکتوں کو سمجھا تھا کہ وقت کا بننے والا محمد سے نکل اسے بھی الگ سے یہاں آیا کرتا تھا، کتنی بڑی شان ہے اس ذات گرامی کی، یہاں تشریف لایا کرتے تھے، اور ایک دن دو دن مسلسل آ رہے ہیں، اور حضرت بھی یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے اب کل سے ناؤ نہیں فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ میں وسیلہ بن گیا ہوں، اور میرا رب ہے کہ کرم فرماتا جا رہا ہے، حبیب ہے کہ توجہ سے نوازتے جا رہے ہیں، سارے سلسلے کے شروع ہیں کہ متوجہ ہیں، اس لیے ایک کام ابو الحسن سے وہ یاد آنے والا ہے جو صدیوں کا قرض تھا، جس کو کسی نے ادا نہ کیا، آج ان کے نصیب میں وقت ادا کرنا فیصلہ ہو چکا ہے، اس لیے ان کو درمانی کی ضرورت ہے، ان کو تدیات کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء نے اپنا فریضہ ادا کیا، علم سکھا دیا، پڑھا کر ان کو فارغ کر دیا، لیکن مصطفیٰ سے وہ تعلق قائم کرانے کی ضرورت ہے، جس تعلق قائم یہ ہوتا ہے تیرا سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیاروں سے نہیں آنکھوں سے پلائی جاتی ہے۔ گرامی اس پیارے کو پلانے کے لیے تشریف لائے اور پلا رہے ہیں، حضرت سے پی رہے ہیں، ساقی کی توجہ سے یہ حال ہے ان کو، ساقی کی توجہ سے یہ حال ہے ان کا، اس گوشے میں جا بیٹھے میں کھانا بنا رہا، اور حضرت کے پیر بھی کوئی ایسے عام پیر جیسے نہیں تھے کہ صرف کوئی روحانی ہی سلسلہ تھا، وہ ایک وقت کے بڑے شریعت کے بھی عالم تھے، سیدی محدث سے جب ہم دیکھتے ہیں ظاہری علوم کے بھی عالم تھے، باطنی علوم کے بھی عالم تھے، متبادل عالم تھے، اور کتنے بڑے عالم تھے۔ وہ دور علم کی میراث کا دور تھا، ایسا نہیں آج کے یتیمی کے دور میں نہیں ہے یہ معاملہ، اس وقت ہر خانقاہ علم کا ایک عظیم استعارہ بنی ہوئی تھی، ہر درسگاہ میں علم و معرفت کے لوگ موجود تھے، عمارتوں کی درسگاہیں نہیں تھی، مگر علماء جہاں بیٹھتے تھے درسگاہ بنا دیتے تھے، گھر میں بیٹھے گھر درسگاہ، کسی درخت کے سائے میں بیٹھ کے درسگاہ، جنگل میں رک کے درسگاہ، جدھر جا رہے ہیں ان رسول پھیلاتے جا رہے ہیں ایسے موقع پر، اور بادشاہ وقت بھی علم دوست تھے، ایسا نہیں کہ تعصب کرتے تھے، علم والوں کی قدر کرتے تھے۔ حضرت بخاری شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس وقت کے بادشاہ نے حکومت میں عدالت کے عظیم عہدے پر، عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر جو نزاعات میں یکسوئی کرتے ہیں اس مقام پر، اس منصب پر فائز کیا۔ اب ظاہر ہے کہ اسلامی حکومت میں جج کس کو بنایا جاتا ہے؟ شریعت کے احکام کو بخوبی جاننے والا، تو شریعت کے بڑے بڑے عالم کی حضرت کو اس کرسی عدالت پر بٹھایا جاتا ہے، گورنمنٹ کی طرف سفارش کی بنیاد پر نہیں، لیاقت و قابلیت کی بنیاد، لوگوں کی گزارشات کی بنیاد پر نہیں، مملکت میں علم والوں کو پہچانا گیا اور یہ ایسے ہے کہ ان کو اس منصب پر فائز کیا جانا ہے۔ حضرت منصب پر فائز ہو گئے، لیکن صاحب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقشبندی سلسلے میں وہ فیض بخشا، خود ان کے والد و دادا سے، ان کے خاندان سے فیض قادری سلسلے کا ان کو ملا۔ اس کے بعد حال یہ ہے کہ مفتی سے لکھتے ہیں کرسی عدالت پر بیٹھتے تھے اور دنیا کے اندر رہنے والوں کو سمجھاتے تھے دست بکار دل بیار، یعنی ہاتھ کام میں رہے دل رب کی یاد میں رہے۔ یہ جذبہ دکھا کر لوگوں کو سمجھا ہے کہ ہاں دنیا میں جب رہ کر کوئی دنیا میں کام کرنا ہو تو اس طرح کرو کہ دل خدا کی یاد سے باقی نہ رہے، اللہ کی طرف توجہ سے دل کبھی بے خبر نہ رہے۔ تو اس طرح سے حضرت محدث سے رقم کو آپ نے تیار کیا، تو روزانہ آ رہے ہیں کیا کیا پڑھتے تھے، کیا کیا پیتے تھے، کیا دیتے تھے، کیا دکھاتے تھے، کیا لیتے تھے، کیا وہاں سے ان پر برسات ہوتی تھی، میں تو کہیں نہیں سکتا، لیکن میں کر رہا ہوں کہ ایک بار آنے کے بعد دوبارہ آنا، سیوار آنا، پھر موسم کا تبدیل ہوتے جاتے، گرمی بھی ہے، سردی بھی ہے، بارش بھی ہے، ایسا نہیں کہ کوئی مرید چھتری کو کر رہا ہو۔ میں نے کہیں نہیں پڑھا جانا کہ حضرت کے ساتھ ایک مرید چھتری لے کر چلتا تھا، یہ تنہا کو آ رہے اور عمر سن چکے 22 برس کی عمر کو علم پورا ہو گیا، اور علم بھی کیسا پورا کیا کہ ان کے والد بزرگوار نے ان کی فراغت کے بعد علماء سے فرمایا کہ میرے فرزند علوم ظاہر سے فارغ ہو چکے، اس وقت جامعہ جیسے ادارہ نہیں تھا کہ جو سرٹیفکیٹ دے، ہاں بھائی آپ فارغ کر لیجیے، قابل کر لیجیے،
علماء تصدیق کرتے تھے یہ پڑھ چکے. اب علماء کیا کرتے تھے؟ امتحان لیتے. یہ آج کل کے رسمی امتحانات یہ تھے کہ پرچے بنائے جاتے تھے اور لکھایا جاتا تھا. علماء کہتے تھے ٹھیک ہے اوپن امتحان ہوتا تھا, چیٹنگ کی گنجائش نہیں, دوسروں سے پوچھنے کی کوئی بات ہی نہیں. تو آپ اپنے والد الباب کے ساتھ علماء کی مجلس میں تھے, علماء نے فرمایا آپ علم حاصل کر چکے ہو, تو حضرت تواضع کے ساتھ حقیقت کو بیان کرنا تو ضروری تھا. کہا میں نے پڑھا ہے اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرت نے تفسیر کا علم کس سے پڑھا؟ بامی جامعہ سے پولیس صاحب سے پڑھا. علم حقیقت بامی جامعہ سے پڑھا, شرح جامی بامی جامعہ سے آپ نے پڑھی. تو حضرت تفسیر میں انہوں نے امتحان لیا, بامی جامعہ کی تفسیر میں کیا علم دریا بہا ہے راوتی کے امتحان لیا. اچھا ٹھیک ہے, نوجوان ہیں جو کیا بولیں گے, اچھا ٹھیک ہے عزیز الفضل کچھ تفسیر کے حوالے سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں, کسی آیت کی تفسیر بیان فرمائیے کہ آپ نے تفسیر میں کس طرح سے تیاری کی ہے. تو محدث دکان بیان فرما رہے ہیں آپ تفسیر کہاں سے شروع کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر, والفجر کے سورے کی آیت اول, والفجر پہلی آیت کسی کی تفسیر بیان کرنا, واؤ کی تفسیر بتا رہے ہیں, الف لام کی تفسیر بتا رہے ہیں, فجر کا لفظ کہاں سے بنا اور اس سے کیا بنتا ہے, ماخذ کیا ہے, مشتق کیا ہے اور مشتقات کیا ہے. اب یہ ایک کر کے نکات بیان کر رہے ہیں اور اس کے شروع کرنے کی حکمت بیان فرما رہے ہیں اور اس کے اندر بھی پنہا راز کو بیان کر رہے ہیں. مختلف جہت سے قرآن کے اثرات رموز اور وہ ایک ہی آیت پر بصیرت افروز تشریح فرماتے جا رہے ہیں, فرماتے جا رہے ہیں. علماء وقت کے سر گھوم رہے ہیں, واہ واہ ہم نے بھی پڑھا ہے مگر کیا انہوں نے پڑھا. اور کتنی دیر بیان کی, کسی کا دنیا میں امتحان اتنا بڑا نہیں ہوتا. ایک سوال کر کے آپ کتنی دیر اپنے طالبوں کو امتحان میں پڑھ کر لکھنے کے لیے دیں گے؟ 3 گھنٹے کا آپ کا امتحان ہوگا. 5 سوال کریں گے, 7 پوچھیں گے, 5 کو آپ کہیں گے بھائی 7 میں سے 5 کرو, 10 میں سے 6 کرو. ایک آپ کو آپ بولیں گے کہ بالکل لازمی سوال ہے مگر ایک ہی سوال ہوا اور کہا کہ تفصیل بیان کرو. حضرت بیان کر رہے ہیں, رکنا کا بولو بولنا بس تو رکنے میرا ہوں. ہمارے پاس بیٹھے کہ چلو اتنا 50-24 سے دے دیجیے, لکھو ختم, رجسٹر لینے کو پہلے 2 گھنٹے ٹائم ختم ہوگی, وقت ختم. اور اب بس اس کے آگے ہم نہیں, اب جب ہم کو معلوم ہوگا کہ سبق ہمارا کب مکمل ہوگا, پریشا مکمل کب ہوگا, وہاں تو سوال جمع نہیں کر کے بیٹھ گئے. حضرت تفسیر کر رہے ہیں, ان کے چہروں کو دیکھ رہے ہیں مگر وہ سیلابی ایسے کرتے جا رہے تھے, علماء بھی سب گھومتے جا رہے تھے. وہ کہتے ہیں حل من مزید, حل من مزید, ٹھیک ہے اور بولتے ہو تو بولو, اور بولتے ہو تو بولو. اتنی دیر تک تشریح کرتے رہے کہ تہجد کا وقت آ گیا. سارے علماء تہجد کے لیے اٹھے شب کے بعد. اتنے بڑے عالم تھے محدث دکان جب یہاں بیعت کے ساتھ رجوع ہوئے تھے تو سینے میں قرآن کا علم لے کر آئے. اب بولو اتنا بڑا مفسر وقت بھی اب حضرت پیر بخاری شاہ قبلہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہاں پر 14 سال مسلسل اپنی حاضری لگا رہے ہیں, تو کیا کہوں گے بخاری صاحب؟ اب میں نہیں کہہ سکتا, آپ عقل مند ایسی بات سے سمجھ سکتے ہیں. آج ہم شعور کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ ان حسنات کے شہر کے طریقت پر تھے لیکن علم و عرفان میں اس مقام و منزلت پر تھے. اور ابو الحسنات کی آپ زندگی سن چکے کہ عمر کیا تھی 22 برس. تو 22 برس کی عمر کا مطلب کیا ہے بھائی کہ آپ 22 میں سے 14 کو کم کرو تو کتنے ہوتے؟ 8 برس, ٹھیک ہے. تو 14 سال یہاں ہے, مطلب کہ 14 سال کم کرو 8 سال. 8 سال سے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو 14 سال میں وہ سارے تفسیر کا علم پڑھ لیے, حدیث کا پڑھ لیا, کتاب کا پڑھ لیا, استاد سے نہیں کئی اساتذہ سے پڑھے, خود اپنے ابا جان کی کتاب سے پڑھے, بامی جامعہ سے پڑھے, حضرت عبد الرحمان محدث سہارنپوری سندر حیدرآبادی سے پڑھے, تو جلیل العلماء سے پڑھے. 14 سال ان سے پڑھتے رہے مگر 14 سال ایک ہی شہر سے دوبارہ پھر پڑھ رہے ہیں. وہ کون صحیح تھا؟ اساتذہ الگ ہے, کورس الگ ہے, اور یہ کون سا کورس ہے کہ ایک ہی شہر ہے ہم سب پڑھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں. اور چلو ہمارے پاس پیریڈ 40 منٹ کا ہوتا ہے, جامعہ اسلامیہ میں 45 منٹ کا پیریڈ. ہم چاہے فاضل کو پڑھاؤ, کامل کو پڑھاؤ یا مفتی بننے والے بچوں کو پڑھاؤ, لیکن پیریڈ صحیح 40 منٹ. دوپہر میں پڑھائیں گے تو 40 منٹ کا گھنٹہ, صبح میں 45 منٹ کا پیریڈ. اس میں آپ لمبی تھوڑی تقریر نہیں کرنا, کورس آپ کا سمیٹ کے جانا. تو حضرت کا کورس روزہ میں چل رہا ہے, فجر پڑھنے کے بعد 10 بجے تک, اور فجر ہو رہی ہے کبھی 5:30 بجے, کبھی 5:20 کو. چلو ایک عام اعتبار سے 6 بجے سے 4 گھنٹے, کبھی 3 گھنٹے, 3 گھنٹے ایک ہی استاد سے پڑھ رہے ہیں. آج کوئی ایک طالب علم ایک استاد سے جتنی دیر پڑھو کہا جائے تو بیزار ہو جائے گا. اور تعلیم کے اصول میں بھی یہی ہے, ایک ساتھ بیزار نہیں کرنا چاہیے, اساتذہ بدلتے رہنا چاہیے. یہ اپنے نظام کی بات ہم کر رہے ہیں مگر وہ کون سا نظام کا ہوگا جب مودی صاحب ایک ہی شہر سے پڑھ رہے ہیں اور 14 سال پڑھتے جا رہے ہیں اور 3-3, 4-4 گھنٹے پڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور سیلابی کا عالم ہی ہے کہ سمندر کے سمندر بھی رہے ہوش بھی نہیں کرتے.
شیخ نے سیراب کر کے اپنی خلافت سے نواز دیا. جب نعمت خلافت امامہ باندھا, ابا پہنائی, جبہ پہنایا, گھر تشریف لے گئے. کیف کے عالم میں تو حضرت پر جذب کا غلبہ ہو گئے. میں نے حضرت سے کی ابو الخیر رحمۃ اللہ شاہ صاحب کی بات سے سنا تھا. حضرت نے فرمایا ہمارے فجان جب خلافت بخاری شاہ کی بات سے پا کر آئے تھے, جب لوٹے تھے تو جذب کا عالم طاری ہو گیا. صرف پنج وقتہ نمازوں کے وقت ہوش آتا تھا, باقی پھر اسی کیفیت استغراق و محبیت و بے خودی میں چلے جاتے. آپ کی والدہ والدہ یعنی آپ کی امی جان خدا حضرت ابو الخیر فرماتے ہیں ہماری دادی جان اور فکر مند ہو گئی. ہمارے دادا جان سے کہنے لگی حضرت یہ صورتحال ہے, ذرا آپ پیر و مرشد کے پاس جا کر ان کے بارے میں کہیے. والد صاحب سمجھتے تھے کہ ایک راز ہے, کیفیت استغراق کی ہے, اس لیے آپ نے توقع کیا, لیکن بہت الہی ماں نے اصرار کیا, تقاضا کیا کہ ایسا نہ ہو کہ جب مجذوب ہی بن جائیں میرا فوزم کام بھی کو دین کا لینا ہے ان سے. حضرت کی خدمت میں آئے, آ کر کہا حضرت کہ میں اپنے سے تو نہیں کہہ رہا ہوں, مگر ان کی والدہ والدہ فکر مند ہے, فرزند ارجمن کو صرف بہت نمازوں کے وقت آ رہا ہے, پھر بے خودی کی حالت میں چلے جا رہے ہیں وہ. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے, ہوش میں آ جائیں. اب وہ ہوش میں آئے کہ ساری دنیا کی بے ہوشی کا خاتمہ کرنا, جہالت کی بے ہوشی کا خاتمہ کیا, گناہی کی بے ہوشی کا خاتمہ کیا, گستاخیوں کی بے ہوشی کا خاتمہ کیا. دنیا بے ہوش ہو کر حرام کاری میں مبتلا تھی, فحاشی میں مبتلا تھی, ریاکاری میں مبتلا تھی, زناکاری میں مبتلا تھی, مکاری وعیانی میں مبتلا تھی. بے ہوش تھے دنیا کے نشے میں, ان کو اس نشے سے نکال کر ہوش میں لا کر محبت مصطفیٰ کا نشہ چڑھایا, اس سے خدا کا نشہ چڑھایا. اب اس کے بعد حال کیا ہو گیا, اللہ اکبر, ایک بوند بھی ساقی نے پینے کو نہ دی مجھ کو, ایک مست نظر ڈالی, مست نظر ڈالا. سبحان اللہ, مست نظر ڈالی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان حضرت پیر بخاری شاہ, فیضان حضرت پیر بخاری شاہ. اب آپ اندازہ فرمائیے حضرت نے کس قسم کی نعمتوں کو پایا. اب ابھی والد کے بزرگ ہے موجود ہے. حضرت کے والد کا نثال کب ہوا مجھے رقم کے معلوم, 1353 ہجری 30 شعبان کو, اور بخاری شاہ صاحب کا نثال 9 جمادی الاولیٰ 1328 ہجری کو, 1328 ہجری. اب پیر کا نثال ہو گیا, 14 سال کا کورس مکمل ہو گیا. 14 سال سنے تو آپ بولیں گے 14 سال کے بعد 15 سال کیوں نہیں آئے, ارے نثال ہو گیا تھا بھائی. تو پیر جب تک حیات ظاہری دنیا میں حیات کے ساتھ پھر آتے رہے, پیر کا نثال ہو گیا. اب حکم تھا کہ اس سلسلے کو پھیلائیں, سلسلے کو پھیلا رہے ہیں, مگر کبھی اس میں نعرہ نہیں فرما رہے. اب 1328 کے بعد سے مودی سے رقم کا نثال 1384 ہجری میں ہوا, اور 84 ہجری بھی ربیع الثانی میں ہوا. تو لہٰذا اس سے پہلے کہ 55 سال کا دور آپ نے گزارا, ہر سال اس میں آتے رہے. جو لوگ کہتے ہیں اس میں آنا چاہیے, نہیں آنا چاہیے, اس بحث میں ہمیں جانے کی ضرورت ہے. اتنے بڑے مودی سے رقم خود آ رہے ہیں. اب آپ کس سے دلیل پوچھتے ہیں بھائی, آپ کو کون سی حدیث سے معلوم, جس کو جنہوں نے حدیث کا ذخیرہ ہوگا تو کیا وہ آ رہے ہیں پابند, اور 55 برس آتے رہے, 55 سال کا. 56 سال میں تو مودی سے رقم کا مثال ہو گیا, 55 برس آتے رہے. میں نے یہی مقام پر عید مغرب کے بعد ہمارے سجاد نشین صاحب کہاں جا کر دعا کی ہے. بخاری شاہ صاحب قبلہ وہیں تشریف رکھتے تھے. میں نے شکیل ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں دیکھا. ابو الخیر آئے, ہر وقت آتے تھے, مگر آخری سال جس کے بعد ان کا مثال ہونے والا تھا, یہاں حضرت آئے تو حضرت کی کیفیت تعلیم ہو. حضرت کھانا کے بعد نہیں فرماتے تھے, مگر اس وقت کچھ گفتگو کی ہے. حضرت سجاد صاحب کی دعا ہے اور کتنے لوگ کرنے سب گواہ ہیں. تو حضرت نے اس وقت کیا کہا, یہ وہ مقام ہے جہاں میرے ابا جان مثال تک آتے رہے. آخری سال شدید بخار تھا, چلنا مشکل تھا. لوگوں نے کہا حضرت سید آباد جانے کے لیے زحمت ہوگی. کہا نہیں, یہ زحمت کی بات نہ کرو, میرے شیخ کی خدمت میں میں حاضری دینا چاہتا ہوں. اس طرح سے شدید بخار میں بھی حضرت آئے. پھر اس کو بیان کر کے حضرت کی حالت عجیب ہو گئی. میں وہ اندرونی کیفیتوں کو بیان کرنا مناسب نہیں سکتا, نہیں سمجھتا. بات پردے کی ہے, رہنے کو اسے ڈر پڑتا. عقل مندوں کے اور ہوش مندوں کے حوالے کر دیتا ہوں. پھر ذوق سے سمجھ لیجیے حضرت پر کون سی کیفیت تاری ہوئی کہ براہ راست ابھی بخاری شاہ سے اس کو شروع کر دی. وہ بیٹھے ہوئے سجادے سے حضرت مخاطبت کر رہے کہ بخاری شاہ کی, اور بہت کم ایسا ہوگا تو حضرت ہمیشہ جذب میں نہیں رہتے تھے, ہوش میں رہتے تھے, اور اس کو جذب کا غلبہ ہو گیا. البتہ ہمارے دینوں مرشد ابو البرکات رحمۃ اللہ علیہ کو کبھی کبھی غیر معمولی جذب کی کیفیت تاری ہو جاتی. ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ پر نہیں ہوتی تھی, اور اس وقت ایک تحریک عالم تاری ہو گیا. اب تحریک ہو کے سے حضرت گزرے. تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس حدت 55 برس سال کے بعد آئے, حیات میں جب تک پیر رہے 14 برس آتے رہے, روزانہ بنا نامہ آتے رہے. اب اس کے بعد حضرت کے پیر کا وصال کر گئے, تو روزانہ آ کر کیا باتیں
आंखों का तारा ढूंढता चला गया, बोल के कुछ अभी दिल का बोझ हल्का नहीं किया, उसके बाद फरमाने लगे। अब सुनो हजरत के अल्फाज। हजरत फरमाते बुर्जे हकीकत का आफ्ताब, बुर्जे हकीकत का आफ्ताब, फलके शरीयत का माहताब, उजाले शाह वाली मस्जिद को अपना मशरिक बनाकर अपनी नूरानी शुआओं से एक आलम को रोशन कर रहा था। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत की मगरिब में मुंह छुपाकर हम गुलामों को दायमी मुबारक का दाग दे गया। शफीक रूहानी बाप का साया हम कादिमों के सर से उठ गया। उठा भी तो ऐसा उठा कि अभी जिंदगी में मिलने की उम्मीद नहीं। ऐसी सूरत में ये खादिम तो खादिम, पूरा आलम भी रंज करे तो कम है। यह है वो हदीस लगन का एहसास। तीन रुहानी से को कैसे उठने पाया था, देखो कहने लगे आह लगन क्या हो बताना जाता रहा। उसके बाद कह रहे बुर्जे हकीकत का आफ्ताब मेरे पीर से। बुर्जे हकीकत आपको समझिए कि लफ्ज़ कितना जाने। बुर्जे हकीकत, हकीकत के बुर्ज से चमकने वाला सूरज। बुर्जे हकीकत का आफ्ताब, फलके शरीयत, शरीयत के आसमान से चांदी बिखेरने वाला वो महताब। बुर्जे हकीकत का आफ्ताब, फलके शरीयत का महताब। उसके बाद उजाले शाह वाली मस्जिद को अपना मशरिक बनाकर, यानी ये मशरिक है, यहाँ से वो सूरज चमका, यहाँ से वो चांद चमका है। और किसको रोशनी दिया? दुनिया का सूरज चमकता है, हमारे चेहरों को रोशनी देता, इसमें को रोशनी देता। पर बुखारी साहब के चमकने पर सही ये हसना पर मारे वो आफ्ताब चमका, वो चांद चमका। किसी को आप सूरज बोलते तो चांद नहीं बोलते, चांद बोले तो सूरज नहीं बोलते। मेरे पीर को दोनों लफ्ज़ों से मोटी से याद कर रहे हैं। मेरे पीर आफ्ताब भी है। अब आफ्ताब का लफ्ज़ सुनने तो आप क्या था? सूरज में रोशनी ज्यादा होती है मगर गर्मी भी होती है। कौन कितने की बात में देख सकता? कोई कहेंगे शायद जलाल वाले पीर थे होंगे। हज़रत ने कहा नहीं, मेरे पीर बड़े जमाल वाले थे, वो चांद जैसे चमकदार भी थे। उनके अंदर इल्म का जलाल भी था, अखलाक का जमाल भी था। नबी पाक के ज़ाहिरी उलूम के पैसे भी थे, बातिनी उलूम के पैसे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने पीर बुखारी शाह, फैज़ाने मुहद्दिस लगन। और समझिए क्या करना रहे हैं कि कौन बुर्जे हकीकत का आफ्ताब, फलके शरीयत का महताब, उजाले शाह वाली मस्जिद अपना मशरिक बनाकर अपनी नूरानी शुआओं से आलम के दिलों को रोशन कर रहा था। ये आलम के हम समझ रहे मुरीदों को समझा रहे थे, मगर अबू हसनात हमारे मेरे पीर अपने मुरीदों ही के पीर नहीं थे, सारे दुनिया वालों के थे। उनकी किरणें अपने मुरीदों ही को नहीं चमकाई। अरे वो उस मुस्तफा के शहजादे हैं जिनका आलम ये है, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, कदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, चमक से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। वो आसमान जब सूरज आफ्ताब चमकता है उस आसमान से, तो वो ये नहीं देखता कि ये काफिर है, ये मुसलमान, ये नहीं देखता कि मेरे को तस्लीम करता है कि सबको उजाला देता है। हज़रत फरमा रहे मेरे पीर जब सूरज उनके चमके तो उनकी रोशनी ने सबको मुनव्वर किया, हर एक को मुनव्वर किया। कादरी कश्मीरी गुलामों को जब मुनव्वर किया, दीगर सिलसिले के चाहने वालों को भी मुनव्वर किया, क्योंकि वो शरीयत का नूर लेकर आए, तरीक़त का नूर लेकर आए, हकीकत का नूर लेकर आए, मारिफत का नूर लेकर आए, कुरान का नूर लेकर आए, हदीस का नूर लेकर आए, अखलाक का नूर लेकर आए। उनकी तालीम सबके लिए थी, ऐसा नहीं है कि महदूद बात थी। वो ऐसे थे कि इसकी शान का ये आलम है। मुहद्दिस लगन फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? एक मरतबा हज़रत की खिदमत में वक्त के बादशाह भी आया करते थे। इनाम बादशाह, महबूब अली बादशाह जो पानी जाने के शादी की रहे, उस्मान अली बादशाह पानी जाने के शादी रहे, तो बुखारी शाह खुदा के पास आया करते। एक मरतबा वो आए और आकर वो अमाम में बैठ जाते। हज़रत को किसी का कोई और तालीम नहीं होता था। दिल में खुदा का खौफ है, किसका क्या खौफ होता है भाई? लोग दुनिया वालों से डरते हैं, लेकिन अल्लाह वाले लाखों को माने ही बला नहीं, जो अल्लाह से डरते हैं वो किसी से नहीं डरते। हज़रत तशरीफ फरमा है, बादशाह लोग खाते हैं, आम लोगों में बैठ गए। एक मरतबा हज़रत ने बादशाह से कहा, बादशाह साहब मेरी ये ख्वाहिश है कि आप पूरी करेंगे, ये मैंने पढ़ा भी है और हज़रत अबू खैर से सुना भी, क्या ये आप मेरी ये ख्वाहिश पूरी करेंगे? बादशाह खड़ा हो गया, बड़े अदब के नाम। बादशाह खड़े होकर कहने लगे, हज़रत हुक्म फरमाइए, मैं बराबर काबिल करूँ। तो हज़रत क्या हुक्म फरमा रहे? मेरी ख्वाहिश ये है कि आप दोबारा यहाँ आने की सहमत न करें। तो अरे अल्लाह, हम तो लोग आए
حضرت کی خواہش کس چیز کی ہے؟ درہم و دینار کی نہیں ہے. کیوں بھائی کیوں خوش ہوں؟ کیوں اس میں کیا خاص بات ہے؟ حضرت کے سیرت نگاروں نے اس کی وضاحت کی ہے. اس لیے کہ آپ بار بار آئیں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا حضرت کے پاس بادشاہ بتا رہے ہیں. تو لوگ کیا کریں گے؟ اپنے مسائل میں میرے پاس سفارش کے لیے آئیں گے, فرمائشیں کریں گے, اور میں سفارش کی خط لکھوں گا. آپ کو ایک بار اچھا لگے گا, دوبارہ آپ سے بار اچھا لگے گا, بار بار لوگوں کے بارے میں آپ سے کہوں گا تو آپ کے اوپر گراں گزرے گا, اور آپ پر گراں گزرے گا تو اللہ کو پسند نہیں آئے گا. اس لیے کہتا ہوں مملکت کی حفاظت اسی پہ ہے. ہم فقیروں کے پاس نہ آیا کر ہماری دعائیں تمہارے ساتھ. دیکھو آپ وہ بھی بادشاہ کی حفاظت ہے. یہ نقطہ میرے ذہن میں بھی آیا جب میں یہ پڑھا تو سوچا یا اللہ کیا حکمت ہوگی. یقین جانیے میں خیال کیا تھا کہ عام طور پر بادشاہ آئے تو حضرت منع کیوں فرما رہے ہوں گے, حالانکہ بادشاہ وہ بھی ایک فیض دینے کو آیا تھا. لیکن اب سمجھ میں آئی یہ بات کہ بادشاہ کے پاس سفارش کی خطوط بھیجیں گے, اس کے دل پر گراں گزرے گا, اور دل پر اس کے گراں گزرے گا تو اللہ کو گوارا نہیں ہوگا. میرے پیارے کی سفارش کو تو برا سمجھا ہے, کہیں اللہ کا جلال آئے گا تو بادشاہ پر قہر برسے گا تو رعایا کا بھی نقصان ہو جائے گا. اس لیے اللہ کی خاطر انہوں نے فرمایا کہ نہیں آپ نہ آئیں یہ بہتر ہے. ہم دعا کریں گے ضرور کیونکہ ہم تو سب کے لیے دعا کرتے ہیں, بچے کا کام دعا ہی کرنا ہوتا. تو ایسی شخصیت اپنی بخاری جاتی ہے جن کے اوپر سارا تحفظ میں آپ ہیں. ہم نہیں سمجھ سکتے بھائی ان لوگوں کا مقام کیا ہے. ہم چند گرو پڑھ کے بہت کچھ سمجھ لیتے ہیں, کچھ تصویر پڑھ لیتے اپنے لوگوں کو سمجھ لیتے ہیں, لیکن وہ کیسے مقام والے ہیں بس. اب میں آپ انہیں یہ سنائے تو کیا ہم بندے کا ویسا ارے جذبہ تو پیدا ہوتا بھائی دل میں, محبت تو پیدا ہوتی, اپنی کوتاہی پر شرمندگی نہیں تو ہوتی کم سے کم. ہم تو ایسے نہیں ہیں, ہم بہت عین رہے ہیں, اور ہم کیا ہے ایاس قدر خود راب شناس, ایاس اپنی قدر خود پہچانو کہہ کر کو حیات کو آتا ہے. اس لیے ہمارے بزرگ اونچے مقام پر ذرا دیکھیے. اسی لیے ابو حسن رحمۃ اللہ نے فرمایا وہ یہاں سے سمجھ کر ایک آدم کے دلوں کو روشن کر رہے تھے, اور کہاں غروب ہوئے تو سورج غروب ہو گیا, بولنا ہے نا مثال ہو گیا. حضرت کیسے اللہ نے بولے کل نفس ذائقۃ الموت کی مغرب میں منہ چھپا ہے. دیکھو مغرب کس کو بتائے, کل نفس ذائقۃ الموت, مطلب یہ کہ یہ سورج ڈوبا نہیں ہے, ہماری نظروں سے ایک قاعدے کے تحت اوجھل ہوا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت یعنی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, ہر نفس کو ختم ہو جانا نہیں ہے, مزہ چکھنا ہے. مزہ چکھنے کا مطلب پورا کھا جاتے کیا, مزہ چکھنا تھا, موت کا مزہ چکھے. اور کیسا چکھے وقت آ گیا. حضرت بھی لکھتے ہیں کہ 9 جمادی کھلا ہے, 1328 ہجری ہے, جمعرات کا دن تھا, جمعہ کی شب آ گئی, رات کا بڑا حصہ گزر گیا, تہجد کا ٹائم آیا. حضرت کی کیفیت اب ایسی ہے کہ لوگ محسوس کیے کہ حضرت پردہ فرما رہے ہیں, تو قاری صاحب قرآن پڑھنا شروع کیے, اور انتقال سے پہلے کون سی آیت پڑھتے, کون سی سورت پڑھتے, سورہ یاسین. وہ سورہ یاسین پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچے, قیل ادخل الجنہ, قیل ادخل الجنہ, کہا یہ گیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جا. بس یہ مقام پر پہنچتے ہی پیر بخاری شاہ کی روح واپس سے کوئی سوری سے پرواز کر گئی. انتقال ہوا کس بات پر, آجا میرے پیارے جنت میں آجا, میری رضا تم نے حاصل کر لی ہے, میری خودخوری تم نے حاصل کر لی, آجا میرے پیارے, قیل ادخل الجنہ. بس یہ قیل ادخل الجنہ کی آیت کا حصہ پڑھا گیا, حضرت کی روح واپس سے کوئی سوری سے پرواز کر گئی. اس طرح سے سیدنا پیر بخاری شاہ کا حدیث آ گیا. حضرت کے مثال پر سیدی مودی سے نقل کو صدمہ ہوا. کیا فرما رہے, شفیق روحانی باپ کا سایہ ہم خادموں کے سر دور گیا. میں یہاں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کیا پیر عبدالحسنات کے والد اس وقت دیکھے 1328 ہجری میں والد موجود تھے, باپ خود بھی موجود, وہ بھی عالم بھی ہے, عارف بھی ہے, ولی بھی ہے, کامل بھی ہے, مگر وہ والد نے یہاں جب رجوع کرایا تھا تو حضرت نے ان کو اپنا روحانی باپ تسلیم کیا. تبھی تو کہہ رہے ہیں ایک روحانی باپ کا, روحانی ایک شفیق روحانی باپ کا سایہ ہم خادموں کے سر دور گیا. والد کے موجود ہوتے ہوئے صدمہ آپ محسوس فرما رہے ہیں, اور اس پر کہہ رہے ہیں خادم ہی کیا, ایسی حالت میں ایک خادم کیا, سارا عالم رنج کرے تو کم ہے, ایسا مربی, ایسا بہت روحانیت کا ساتھ جا دوں. تو حضرت کی بخاری شاہ کے مقام کو سمجھنے کے لیے میں یہ جو آپ کے سامنے تعارف پیش کیا آپ کو کافی دیکھیں. ابوالحسنات نے کیوں دیکھا, گزرنے پر یوں تبصرہ کیا, اور اس کے ذریعے سے انہوں نے بتلا دیا مقام کیا ہے اور کیسی ہستی کو ہم نے کھوجا ہے. اور حضرت اس کے ساتھ ساتھ اب تلقین بھی فرما رہے ہیں کہ حضرت کی کچھ نصیحتیں میں بیان کر کے اپنے دل کے غم کو حل کرتا ہوں. پیر صاحب سے سنی نصیحت آپ سے بیان کروائی ہے.
تو بہرحال میں یہ باتیں عرض کر کے آپ کو ذہن بنانا چاہتا ہوں کہ اولیاء کرام خواہ وہ کسی بھی سلسلے کے ہمارے پاس تعصب نہیں ہونا چاہیے، قادری کی، نقشبندی، چشتی، گوربردی، یہ سارے سلسلے کے ہم نہریں ہیں اور نہریں سمندر سے آپ کو وابستہ کرتی ہیں اور علم مصطفیٰ کی دریا سے بہنے والی حبیب کے پہلے کرم سے بہنے والی۔ آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے جیسے آپ عثمان ساگر سے پانی حاصل کرنا چاہتے ہیں مگر آپ کے پاس عثمان ساگر خود چل کے نہیں آتا۔ پانی کیسا آتا؟ عثمان ساگر گھر پہ آتا ہے؟ نہیں آتا۔ اور پانی گھر میں آتا ہے کیسے آتا؟ نل سے آتا۔ یہ ٹو ٹیم میں تو پانی ہے نا، یہ کہاں کا پانی ہے؟ عثمان ساگر کا نہیں، پانی کا پانی عثمان ساگر کا پانی ہے مگر ٹوٹی سے ملا تو نل کا پانی ہو۔ سمجھ گیا؟ اگر آپ کو باٹل میں رکھ کے دیے تو آپ بوتل کا پانی ہوتے ہیں، تو یہ بوتل کا پانی بوتل میں بنا نہیں بھائی، بوتل سے ملا ہے۔ ایسے خادری سلسلے کا فیض یہاں بنا نہیں ہے، مصطفیٰ کے درجۂ علم سے یہ ٹوٹنے والی شاخیں ہیں، لہٰذا جس سے مل رہا ہے ان کا فیض بول رہے ہیں، خود کی کچھ پر مصطفیٰ علیہ السلام کا فیض۔ اپنے پیر سے آپ وابستہ ہو گئے تو پیر سے ہوتے ہوئے دادا پیر سے ہوتے ہوئے آگے تک ہوتے ہوئے قادری سلسلہ، چشتی اور سہروردی سلسلہ مولائے کائنات رضی اللہ عنہ سے ہوتا ہوا حبیب پاک تک پہنچتا ہے، نقشبندی سلسلہ صدیق اکبر سے ہوتا ہوا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ تو یہ سلسلوں میں جو آپ کو سیلابی کی چیزیں نظر آ رہی ہے یہ مرکز سے، اس لیے ہر سلسلہ آپ تک ہی پہنچاتا ہے، اس لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ جو جس سلسلے سے وابستہ ہوتا ہے اس کو اپنے سلسلے کے بزرگوں سے وابستہ رہنے کے ساتھ تمام ولیوں کا ادب کرنا چاہیے، جس میں کہ ولیوں کا ادب اللہ کو پسند، حبیب پاک کو پسند۔ اور حضرت دیکھو حسنات فرماتے ہیں، حضرت دیکھو یوسف بابا شریف بابا کیا نقشبندی سلسلے کے بزرگ ہے کیا؟ یوسف بابا شریف بابا کون سے سلسلے کے بزرگ ہیں؟ ماشاء اللہ چشتیہ سلسلے کے بزرگ۔ لیکن حضرت مودی سے رحمۃ اللہ ان کے بارے میں بھی نصیحت کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ اس زمانے میں ان کے بارے میں بے ادبی کے الفاظ بولے تھے، تو ایک شخص نے یہاں تک کہا تھا کہ درگاہ یوسف خان میں جانا تو برا ہے، جو راستہ ادھر سے گزرتا اس پہ چلنا بھی ہوا۔ تو حضرت ابو حسنات یہ نہیں بولے میں تو نقشبندی قادری سلسلے کا ہوں، یہ کسی سلسلے کے ان کے بارے میں بولے مجھے کیا کرنا ہے، نہیں بولے آپ اسی وقت ناراض ہو گئے اور حضرت کے اوپر کیفیت رقت کی تاریخ ہوئی، آنکھ سے آنسو بہنے لگے اور فرمانے لگے افسوس یہ قدر ہے آپ کے پاس اولیاء اللہ کی، یہ قدر ہے آپ کے پاس ولیوں کی، کتنی بری بات ہے۔ اس طرح کی بے ادبی سے خاتمہ خراب ہوتا ہے، ایمان سے انسان ہاتھ ہو بیٹھتا ہے۔ تو ہمارے دادا پیر نے بتایا ہے، اگرچہ کہ نقشبندی سلسلے کی تجویز میں نے کام کیا مگر میں نے چشتیہ سلسلے کے بزرگوں کا بھی ادب سکھایا ہے، میں نے سہروردیہ سلسلے کے بزرگوں کا بھی ادب سکھایا ہے کہ بابا شرف الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ پہاڑی شریف والے بابا کون سے سلسلے کے بزرگ ہیں بھائی؟ سہروردی سلسلے کے سیدی مہدی سے لگن خطلہ وہاں بھی جا کے مراقبہ کرتے تھے، یہ بتاتے تھے کہ نہیں ہمارے سلسلوں میں جو بھی فیض ہے اپنے اکابر سے آ رہا ہے مگر سارے ولیوں سے ہمیں محبت ہے، سارے ولیوں سے ہمیں عقیدت ہے۔ ایسا ولیوں سے محبت ہونا، عقیدت ہونا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں باریابی ہوتی ہے اور ان کی تعلیمات پر چلنا، ان کی تلقین ذکر کا لحاظ کر کے چلنا۔ اب آخری چند گزارشات آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، اپنی بات کو سمیٹتا ہوں کہ ان کی تعلیمات کیا ہیں ہمارے لیے۔ سیدی ابو حسنات مودی سے لگن خطلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری شاہ صاحب کی تعلیمات میں سے کچھ تعلیم کا جو ذکر کیا ہے ان میں سے دو باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوا اپنی بات کو سمیٹ کر چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس قدر کی ہم عرض کریں گے دریا ہے بھائی، کیا بولیں گے آپ بولتے بولتے خود تھک جائیں گے مگر وہ عنوان ختم ہونے والا ہی نہیں۔ بہت ہی کام لیا میں نے خوش بیانی سے، جمال یار کی رانائیاں بیان کروں، وہ جمال، وہ کمال، وہ شان، وہ عظمت، وہ برکت، وہ رحمت، وہ توجہات، وہ تلقینات، یہ کیا کہنے اس کے۔ حضرت کے سیدنا بخاری شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ تعلیم کیا دیے؟ حضرت کے ذریعے سے تعلیم یہ دیے کہ شریعت مصطفیٰ پر مضبوطی سے قائم کرنا، قرآن پاک کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، تلاوت کا معمول بنانا چاہیے، رسول پاک اسلام کی بارگاہ اقدس کی کثرت سے درود اسلام میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہنا چاہیے۔ اور ذکر کا مطلب کیا ہے؟ آج ہمارے ذہن میں ایک خاص مطلب ہے ذکر کا، تسبیح لے کر بیٹھیں اللہ اللہ کہیں یہی ذکر ہے، اب اس کے بعد جو چاہے کریں یہ مطلب کبھی نہیں ہے۔ حضرت ابو حسنات نے سلوک مجددیہ میں جو بخاری شاہ سے تعلیمات پائی تھی رحمۃ اللہ علیہ اس میں بیان کی تو اس میں فرمایا ذکر کا ایک مطلب تو دل سے اللہ اللہ کہنا ہے تاکہ غفلت چھٹے، دل میں یاد الہی کا تذکرہ بیٹھے، علاوہ اس کے اللہ کا ذکر کا مطلب اللہ کو یاد رکھنا ہے،
اللہ کو یاد رکھنے کا کیا مطلب کہ کوئی بھی کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کرنا. نماز کا وقت ہے, اللہ کو یاد ہے, مسجد کو آتے رکھنا. کوئی حرام چیز سامنے آ گئی, اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے, ذکر کا مطلب کہ اب آپ حرام کی طرف قدم نہ بڑھائیں. نگاہیں آپ کی کوئی بھی چیز دیکھ سکتی ہے, حرام چیز نظر آ رہی ہے, بے حیائی کی نگاہوں کو چھپا لو آپ. تو خدا کو یاد کرنا یعنی اس کے بتلائے ہوئے احکام جو پیغمبر اسلام علیہ السلام نے ہم تک پہنچائے ہیں, ولیوں سے, عالموں سے, عارفوں سے, بزرگوں سے ہم تک پہنچے ہیں, ان پر عمل کرنا یہ ہے خدا کے ذکر کا مطلب. ہم رسمی طور پر چند اور آب و وظائف کی پابندی کے بعد آزاد منیش ہو گئے, چاہے سود کے کاروبار چلے, چاہے کسی کا دل دکھائے, چاہے کسی پہ حملے کرے, کوئی بات نہیں ہے. موتی کے رقم پر باتیں نہیں. آپ نے واقعہ بھی لکھا, ایک صاحب سے تصویریں کے ذکر کر رہے ہیں اور وہ رشوت لیتے تھے. لمبا چوڑا واقعہ میں شارٹ کر کے بول رہا ہوں, بیٹھتے تھے. اب بولتے نہیں تھے کیوں ذکر میں حضرت بات نہیں کریں گے نا. اب کوئی کہتا بھائی اب آپ کے ذریعے سے کام ہونا ہے تو پیسے دینا پڑتا, رشوت تو کتنی ہو تو ایسا ہو, کیوں زبان سے بولے تو ذکر میں فرق آئے گا نا. تو تصویر چل رہی ہے اور کیوں کون بولتا حضرت لکھے اشارے, تو کسی اشارے کی زبان میں لکھے ہیں. تو بابا ایسا مطلب نہیں ہے ذکر کا, فرمانا چاہتے ہیں کہ ذکر کا مطلب تصویر بھی نہیں چھوٹنا اور حرام روپے بھی بیٹھنا اور رشوت کا بھی کاروبار کرنا. یہ گورے دھندا یہ ولیوں کی تعلیم کے خلاف ہے. ذکر کا مطلب یہ ہے کہ حرام کاری سے باز آ جاؤ, ذکر کا مطلب یہ ہے رشوت سے باز آ جاؤ, ذکر کا مطلب یہ کانوں میں کسی کے خلاف شکایتیں غیبتیں نہ سنو, ذکر کا مطلب یہ ہے کہ شوہر بیوی پر ظلم نہ کرے, بیوی شوہر کے حق پر دبائے, باپ اپنے بچوں پر مہربان رہے, اولاد عوام کا احترام کرنے والی بنے, پڑوسیوں کے حقوق ادا کرے, علماء کی قدر کرے, بزرگوں کی قدر کرے, سادات کی قدر کرے. جو کس مقام اور مرتبے کا علم ہے اس کے لحاظ سے اس کو آپ عزت و قدر دیں. ساری باتیں اس شریعت میں آ جاتی ہے. اپنے حاکم کی بھی جس مقام و مرتبے کا ہے اس کی عزت کرے, یہ ساری باتیں اس میں آ جاتی ہیں. ناچنا ہے اس کا بھی احترام, خلاف کرنے والا اس کا بھی احترام, جو دین کے جس شعبے میں کام کر رہا ہے اس کا احترام. آپ سے عمر میں کوئی بڑا ہے تو اس کو بھی عزت دو. پیران پیر کی ایک نصیحت ہے, ایک شخص سے آپ نے فرمایا اپنے سے کوئی بڑا نظر آئے تو اس کو بھی اپنے سے بہتر سمجھو, چھوٹا نظر آئے اس کو بھی اپنے سے بہتر سمجھو. دو باتیں کیسے ہوگی بھائی, آپ اپنے سے بڑے کو اچھا سمجھیں گے, چھوٹے کو کیسے اچھا سمجھیں گے. تو حضرت نے سمجھایا بڑے کو اچھا سمجھو اس لیے اس کی عمر اس سے زیادہ ہے, نیکیاں زیادہ کمایا ہے, میری عمر کم ہے, میرے کھاتے میں نیکیاں کم ہے, اس لیے مجھ سے بہتر. ٹھیک ہے, چھوٹے کو دیکھو تو کہو اس کی عمر کم ہے, اس کے گناہ بھی کم ہے, میری عمر زیادہ ہے, میرے گناہ بھی زیادہ, اس لیے یہ مجھ سے اچھا ہے. تو اس طرح تعلیم دی ہے کہ اپنے کو اچھا سمجھنے والا اچھا نہیں ہے, جو دوسروں کو اچھا سمجھے وہ اچھا ہے. حسن ظن اللہ کے بندوں کے ساتھ کرو, بدگمانی میں مت رہو, بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے. ایسی تعلیمات اور تلقینات کے ساتھ حضرت نے ہمیں اللہ کی عبادت و بندگی کے طریقے سکھائے ہیں. نماز بندگانہ بعد نماز ادا کی جائے, حضور پاک علیہ السلام پر درود و سلام پڑھا جائے, خدا کی یاد کو دل میں بسایا جائے, خرچ خدا کی خدمت کی جائے, اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت کی جائے. اللہ کو یہ پسند ہے اور یہ کو اللہ نے بلندیاں دی ہیں, ان کی بابت کا زندگی اسی کی تفسیر نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگاہ رہو, بے شک اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہے اور وہ کبھی رنجیدہ بھی نہیں ہوتے. یہ وہ ہے جو ایمان لائے اور تقویٰ کی زندگی گزارتے رہے. ان کے لیے خوشخبریاں ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں. اللہ کے کلمہ بدلنے والے نہیں ہے, یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.